المقصد الثالث في مباحث الحجة تمهيد إن مقصودنا من هذا البحث وهو مباحث الحجة تنقيه ما يصلح أن يكون دليلا وحجة على الأحكام الشرعية لنتوصل إلى الواقع من أحكام الله تعالى. اس سے پہلے دو بحث جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں. مقصد اول جو ہے وہ مباحث الفاظ میں اور مقصد ثانی جو ہے وہ مباحث عقل میں، کہ جس میں ملازمات عقلیہ اور غیر عقلیہ کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی مصنف جیسا کہ ذکر بھی کریں گے کہ اس سے پہلے جو ہم نے دو مقاصد میں بحث کیا ہے اس میں گویا کہ ہم آپ کو صغرا بتا رہے تھے، جس کے ذریعے سے آپ استنباط اصل میں دیکھیے اصل ہم علم اصول کیوں پڑھتے ہیں؟ علم اصول پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا استنباط حکم شرعی کا، ہے نا. تو آپ کو استنباط حکم شرعی کے لیے اب اور استنباط کے لیے جو ہے وہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو صغرا اور کبرا کی ضرورت ہوتی ہے نا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو صغرا اور کبرا کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب تک ہم پچھلے دو مباحث میں دو مقاصد میں آپ کو صغرا بتا رہے تھے، ہے نا، کہ مثلا صیغۃ الامر ظاہرۃ فی الوجوب، النہی ظاہرۃ فی التحریم، یہ اب تک صغرا بتا رہے تھے. لیکن اب جو بتائیں گے مباحث حجت میں یہ آپ کو کبرا بتائیں گے. ٹھیک ہے، کہ اگر یہ ظاہر ہے تو آیا یہ ظہور حجت ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم مباحث حجت میں پڑھیں گے. یہی وجہ ہے کہ مباحث حجت کو بقیہ دو مقاصد کی بنسبت جو ہے وہ اہم ترین بحث کہا گیا ہے. اور اس کو جو ہے وہ آپ لوگ ہلکے میں نہ لیجیے گا. اس سے پہلے ہلکے میں لیا تھا لوگوں نے تو سنا تھا 6 یا 7 سوال آ گیا تھا اس میں سے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اس کو اچھے طریقے سے اہمیت کے ساتھ پڑھیے گا. دیکھیے خود آج تمہید میں مصنف یہ کہہ دیں گے کہ یہ بہت اہم ترین بحث ہے. ٹھیک ہے، ظاہر جب کبرا ہے تو اب تک صغرا پڑھ رہے تھے، اب کبرا پڑھنا ہے نا. تو اب یہ پڑھنا ہے، اس میں کیا ہے، ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ مثلا یہ جو مطلب ظواہر ہیں، چاہے ظاہر کتاب ہو، ظاہر سنت ہو، ظاہر دلیل عقل ہو، یہ سب حجت ہے یا نہیں ہے، ہمیں یہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اس تمہید میں ایک اور چیز ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ کہ آخر ہم کیوں مباحث حجت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کیوں مباحث حجت کو پڑھ رہے ہیں. کہا اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے حکم پروردگار عالم جو واقعی ہے نا، ہم اس تک پہنچ سکیں. ٹھیک ہے، ہم واقع تک پہنچ سکیں. اچھا، کہہ رہے کہ اگر فرض کر لیں کہ ہم واقع تک نہ بھی پہنچیں، ہے نا، تو پھر بھی کیا ہوگا، پھر بھی اس کا فائدہ یہ ہوگا، ثمرہ یہ ہوگا کہ ہم معذور ہو جائیں گے. دیکھیے حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ حجت یہ کہ کل چل کے قیامت میں آپ کے پاس حجت رہے گی، آپ احتجاج کر سکتے ہیں پروردگار عالم کی بنسبت کہ یا پروردگار ہم نے مثلا سگریٹ نوشی کا حکم ہے نا، یہ مطلب جائز ہے نہیں جائز ہے، اس کے حوالے سے ہم نے پوری کوشش کی، جو بھی منابع تھے ہم نے اس میں تلاش کی، لیکن اس میں ہمیں حکم نہیں ملا، چنانچہ ہم نے اس کو جائز سمجھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو حجت کا مطلب کیا ہے کہ کل چل کے آپ قیامت میں احتجاج کر سکیں، دلیل دے سکیں کہ ہم نے جو اس پر عمل کیا ہے اس کے پاس دلیل ہے. وہ کیا ہے کہ ہمیں حرمت کی کوئی دلیل نہیں ملی. ٹھیک ہے، اور جب حرمت کی دلیل نہیں ملی تو اصل کیا ہے؟ اصل اباحہ ہے، اصل جو ہے وہ جواز ہے، اصالۃ الجواز ہے، چنانچہ ہم نے مسلم سے کیا. تو یہ حجت بات واضح ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، ثمرہ کیا ہوگا کہ آپ کو معذوریت حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ اپنے عذر کو بیان کر سکیں گے کل چل کے بارگاہ پروردگار عالم. بات ہے. تو اس میں تمہید میں کوئی اہم بات نہیں ہے، اس کو بس ایسی عبارت سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بس یہ دو چیز بتا رہے ہیں. کیا کہ یہ کبرا ہے مباحث حجت، بقیہ دو مباحثوں کی بنسبت وہ صغرا تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے مباحث حجت تو اس سے ہمیں احکام واقع جو حکم پروردگار ہے ہم وہ عکس کر سکتے ہیں. اور اگر وہ عکس نہ کر پائے، ٹھیک ہے، اور غلطی ہوئی، اگر اصابت ہو تو پھر بہرحال للمصیب اجران وللمخطئ اجر واحد. اور اگر خطا کر گئے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم معذور ہو جائیں گے عند اللہ تعالی. اس لیے ہمیں اس کا پڑھنا ضروری ہے. دیکھیے کہ ان مقصودنا من هذا البحث وهو مباحث الحجة تنقیح ما يصلح ان يكون دلیلا وحجة على الاحکام الشرعیہ. ہمارا مقصد جو ہے کیا ہے مباحث حجت پڑھنے سے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ بتا سکیں، آپ کو تنقیح کر سکیں، ہم یہ اس چیز کا ذکر کر سکیں، لکھ سکیں، اس چیز کو سمجھ سکیں کہ ہر وہ چیز کی جو صلاحیت رکھتی ہے دلیل اور حجت بننے کی احکام شرعیہ کے اوپر، ہم اس کو ذکر کر سکیں، ہم اس کو عکس کر سکیں. کیوں؟
لنتوسل الی الواقع من احکام اللہ تعالیٰ، تاکہ اسی ذریعے سے ہم کیا کر سکیں، حکم پروردگار عالم جو واقع میں ہے ہم اس تک کیا ہے پہنچ سکیں۔ فَإِنْ أَصَبْنَا، اب جب یہ مباحث حجت پڑھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے، اور ہم نے حکم شرعی کا استنباط کیا، اور حکم شرعی کے استنباط میں ہم کیا ہوئے، مصیب ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی ہم حقیقت تک پہنچ گئے، تو کیا ہوگا، ذالک کما اردنا فذالک هو الغایۃ القصویٰ والمقصد الاعلیٰ، تو یہی ہمارا بہرحال مقصد تھا، ہے نا، ہم چاہتے تھے کہ اس کا کیا مقصد ہے، کیا ہدف ہے، وہ جو حکم واقعی ہم وہ درک کرنا چاہتے تھے، بہرحال ہم وہ درک کر چکے ہم۔ تو یہ بات وَإِنْ أَخْطَأْنَا، یہاں پہ سمرا ظاہر ہوگا، وَإِنْ أَخْطَأْنَا، اور اگر ہم خطا کر گئے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم نے زندگی میں سگریٹ پی جائز سمجھ کر، کل چل کے قیامت میں پتہ چلا کہ نہیں، سگریٹ پینا حرام ہے، سمجھے، تو یہ جو استنباط کیا تھا یہ خطا، تو کیا ہوگا، فَنَحْنُ نَكُونُ مَعْذُورِينَ غَيْرُ مُعَاقِبِينَ فِي الْوَاقِعِ فی مخالفت الواقع، تو اس وقت کیا ہوگا، ہم معذور ہوں گے، ٹھیک ہے، ہمیں عقاب نہیں ہوگا کس کے اوپر، واقع کی مخالفت کے اوپر۔ اب یہاں سے وسیر فی کون ہے نا، یہ گویا کہ اشکال مقدر کا جواب، بھائی آپ جب مرتکب واقع ہوئے ہیں، آپ نے جب واقع کی مخالفت کی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ معاقب نہ ہو، آپ پر عقاب نہ ہو، آپ کو سزا نہ دی جائے، کہ وسر فی کوننا معذورین، ہم نے جو یہ کہا کہ ہم معذور ہو جائیں گے عند الخطا، هو اننا قد بذلنا جهدنا وقصارى وسعنا في البحث عن الطرق الموصله الى الواقع من احکام اللہ تعالی، اور ہم تو کہ معذور کی وجہ کیا ہے، اس لیے کہ جب ہم نے کیا کیا، ہم نے وہ جو طریقے تھے، وہ جو راستے تھے پروردگار عالم کے نے جو بیان، اور یہ وہ راستے ہیں کہ جو ہم نے اپنی طرف سے نہیں چنے، بلکہ یہ وہ راستے ہیں کہ جو پروردگار عالم نے خود بتایا ہمیں، کہ قرآن، سنت، اجماع، عقل، ان کے ذریعے سے کیا ہے احکام واقعیہ کو حاصل کرو۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے انہی راستے کو اختیار کیا، اور ان راستے کو حاصل کرنے میں ہم نے اپنی تمام تر کوشش کو صرف کر دی، اننا قد بذلنا جهدنا، ہم نے تمام تر کوشش کو بذل کیا، خرچ کیا، وقصارى وسعنا في البحث عن طرق الموصله الى الواقع، اور جہاں تک ہو سکتا تھا، ہم نے کوشش کی اس راستے پہ چل کے واقع تک پہنچنے کے لیے، حتی ثبت لدینا علی سبیل القد هذا دلیل المعین كخبر الواحد قد ارتضاه الشارع لنا طریقا الى احکامه، یہاں تک کہ کیا ہوا، یہاں تک کہ ہمارے اوپر یہ چیز ثابت ہو گئی، علی سبیل القطع، ہمیں اس بات پہ یقین ہو گیا کہ ان هذا دلیل معین، کہ مثلا تو یہ جو دلیل معین جیسے خبر واحد، خود مثال دے رہے ہیں، مثلا قد ارتضاه الشارع لنا طریقا الى احکامه، کہ شارع جو ہے وہ، یعنی ہم خبر واحد کے اوپر عمل کر کے کسی حکم شرعی کا استعمال کریں، پروردگار عالم کیا ہے، اس پہ راضی ہے، ہمیں اس بات کا قطع ہو گیا، لیکن بعد میں چل کے کیا ہوا، اس کے مخالف مثلا وجعل حجتا علیہ، خود شارع نے خبر واحد کو ہمارے اوپر حجت قرار دیا، فالخطأ الذي نقع فيه انما جاء من قبل الدلیل الذي نصبه وارتضاه لنا لا من قبل۔ تو اب دیکھیے، تو ہم کیوں معذور ہیں، اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، کیوں معذور ہیں، کہا کہ ہم معذور کیوں نہ ہوں، ہم نے وہ راستہ اپنایا کہ جو پروردگار نے ہمارے لیے حجت قرار دیا تھا، ٹھیک ہے، تو اب جو غلطی ہوئی ہے اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں، تو ہم نے تو اپنی تمام تر کوشش کی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو راستہ تھا وہ درست نہیں تھا، ٹھیک ہے، انما جاء من قبل الدلیل، یہ جو خطا ہے یہ دلیل کی وجہ سے ہوئی ہے، الذی نصبہ وارتضیٰ، اور یہ دلیل، اور یہ جو راستہ یہ ہم نے نہیں بنایا، بلکہ خود شارع ہم سے بطور دلیل اس پر راضی ہوا تھا، اور اس نے نصب کیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ یہ راستہ ہے تمہیں احکام واقعی تک پہنچنے کے لیے، لا من قبلنا، یہ ہماری طرف سے نہیں تھا، بس اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم معذور ہوں گے عند اللہ تعالی۔ لیکن ہاں، اسی کا اگر برخلاف کر دیں، مثلا شارع نے جیسے ایسی چیزوں کے اوپر ہم عمل کریں گے جس کو شارع نے حجت نہیں، جیسے قیاس ہے نا، ہم اگر قرآن، سنت، اجماع اس پر عمل کر رہے ہیں اور دلیل ہے مثلا، اور خطا کے مرتکب ہو جا رہے ہیں تو ہم معذور ہیں، لیکن اگر اسی کے برخلاف ہم قیاس کر کے کسی مسئلے کا استعمال کر رہے ہیں اور مرتکب خطا ہو رہے ہیں تو معذور ہوں گے نہیں ہوں گے، کہ نہیں ہوں گے، کیوں، اس لیے کہ وہی راستہ جو ہے وہ مؤذر بنے گا، ٹھیک ہے، جو آپ کو معذور کر دے گا عند اللہ، آپ کے لیے حجت بن جائے گا، کون، جو پروردگار عالم کی طرف سے معین ہو، جو ائمہ معصومین کی طرف سے معین ہو۔ وسیاتی بیان انه کیف نکون معذورین، کر اس چیز کے بیان جو انشاءاللہ آئے گا کہ ہم کیسے معذور ہوں گے، وکیف ایسے ہو وقوع الخطا فی الدلیل منصوب حجہ، اور پھر یہ کہ بھائی وہ عجیب کہ جسے اللہ نے حجت قرار دیا ہے،
ہے نا، آپ کو راستہ کہا کہ یہ راستہ ہے اتنے شہید تک پہنچنے کا، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اب یہ سب چیزیں، اس کی تفصیلات جو ہے جب ہم ذکر کریں گے، مثلا قرآن مجید کی حجت، ظواہر سنت، ان سب کی جب حجت کے بارے میں بحث کریں گے تو وہاں پر ذکر کریں گے. ما ان الشارع هو الذي نصبه وجعله حجتا. ٹھیک ہے کہ آخر کیسے خود شارع نے قرآن و سنت کو کیا کیا ہے، ہمارے لیے حجت قرار دیا ہے، تو پھر وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو کہا کہ غلطی اس میں نہیں ہے. غلطی کیا ہے؟ ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے، راستے میں کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ہماری سوچ، ہماری فکر، اور وہ جو حقیقت تک پہنچنے کا جو راستہ تھا وہ ہم کا مخفی رہ گیا، اس وجہ سے غلطی ہوگی. انشاءاللہ اس کو بعد میں ذکر کریں گے. ولا شک فی ان هذا المقصد هو غایۃ الغایات من مباحث علم اصول الفقہ. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی جو ہمارا مقصد ہے، یہی جو کیا ہے اہم ترین مقصد ہے، اور یہیں پر جا کے تمام مقصد جو کی انتہا ہوتی ہے علم اصول فقہ کی. اور وہ العمدۃ فیہا، اور یہی جو کیا ہے عمدہ ہے. لأنہا هو الذی یحصل کبریات مسائل المقصدین السابقین الاول والثانی. کیوں؟ اس لیے یہی جو مقصد ہے، کون سا مقصد؟ مقصد ثالث یعنی مباحث حجت. یہ کیا ہے؟ یہ کبرا واقع ہوتا ہے گزشتہ دونوں مسائل کے لیے، دونوں مباحث کے لیے، مباحث الفاظ اور مباحث عقل کے لیے. فإنه لما كان يبحث في المقصد الأول عن تشخيص سقيات الظواهر اللفظية فإنه في هذا المقصد فإنه في هذا المقصد يبحث عن حجية مطلق الظواهر اللفظية بنحو العموم. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ صغرا، بطور صغرا پڑھا تھا کہ الفاظ میں جو کس میں ظہور رکھتے ہیں، ہے نا. اور اس یہاں کیا بحث کریں گے کہ یبحث عن حجیت مطلق الظواہر اللفظیہ بنحو العموم. یہاں پر عام طور سے جو لفظ کا جو ظہور ہوتا ہے، آیا وہ حجت ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. فتتألف الصغرى من نتیجۃ المقصد الاول. تو کیا ہوگا؟ اگر مقصد اول کو اخذ کیا ہم نے تو اس سے کیا صغرا بنے گا. ٹھیک ہے، والکبریٰ من نتیجۃ ھذا المقصد. اور کبرا جو ہے وہ اس سے آئے گا، پھر اس کے بعد آپ دونوں کو ملا کر نتیجہ نکالیں گے. ابھی اس کی ایک مثال بھی دے رہے ہیں. لیستنتج من ذلک الحکم الشرعی فیقال مثلا. عبارت واضح نہیں ہے، آسان ہے، اس لیے تو جلدی جلدی پڑھ کے گزر رہے ہیں، چونکہ اصل بحث بعد میں آنے والی ہے، وہ اہم ہے. سنیے، کہہ رہے مثال دے رہے ہیں. جیسے دیکھیے، آپ نے مقصد اول سے صغرا کیسے اخذ کیا؟ کہا صیغۃ افعل ظاہرۃ فی الوجوب. اگر آپ نے مقصد اول آپ کے ذہن میں ہے تو اس میں کیا تھا؟ اس میں اختلاف تھا کہ آیا صیغہ افعل جو ہے وہ ظاہر فی الوجوب ہے، ظاہر فی الاستحباب ہے، ظاہر فی الاباحہ ہے، کیا ہے؟ تو اس میں جو مصنف نے اختیار کیا تھا وہ کیا ہے کہ صیغہ افعل جو ہے وہ ظاہر فی الوجوب ہے. اس میں دلیل کیا ہے؟ عقل ہے. ٹھیک ہے، عقل قضاء لحق المولویہ. یہ عقل جو حکم کرتی ہے کہ مولا کی طرف سے جو چیز ہو، اگر حکم آئے، یعنی جو عالی دانی کو حکم دیتا ہے اس کا کرنا انسان کے اوپر واجب ہے، یہ عقل کہتی ہے. بہرحال تو یہ کیا ہے؟ صغرا. وکل ظاہر حجت. یہ کہاں سے آیا؟ کہ یہ جب آپ یہ بحث پڑھیں گے تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ جو ظواہر لفظ ہیں وہ کیا ہے؟ حجت ہوتے ہیں. تو صغرا کبرا سے آپ کیا نتیجہ نہیں؟ فینتج صیغۃ افعل حجۃ فی الوجوب. واضح؟ یہ مثال ہے. فَإِذَا وَرَدَتْ صِيغَةُ افعل فِي آیَةٍ وَحَدِیثٍ اسْتَنْتَجَ مِنْ ذَلِکَ وُجُوبُ مُتَعَلِّقِهَا. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اب جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ صیغہ افعل جو ہے چاہے کسی آیت میں، روایت میں کہیں بھی وارد ہوا ہے، تو اس سے آپ کیا نتیجہ نکالیں گے کہ وہ اپنے متعلق کے وجوب کی دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مثال تھی کس کی؟ مقصد اول کو ذہن میں رکھتے ہوئے مقصد اول سے صغرا لیا اور یہ مقصد ثالث سے کبرا لے کر ایک مثال پیش کیا. اس طریقے سے ایک اور مثال یہاں پر اس کے دیں گے. یہی وہاں کا یقال فی المقصد ثانی. یہی حال مقصد ثانی میں بھی ہوگا، ہے نا. ہاں، مباحث عقل میں اذ یبحث فیہ عن تشخیص صغریات احکام العقل. وہاں پر کیا ہے؟ احکام عقل سے صغرا بنتا ہے. ٹھیک ہے، وفی ھذا المقصد یبحث عن حجیت حکم العقل. اور یہاں پر بحث کیا ہوگی کہ آیا حکم عقل حجت ہے یا نہیں ہے. وہاں سے آپ صغرا لیں گے، یہاں سے کبرا لے کر پھر نتیجہ فتتألف منہما صغرا و کبرا. آج انشاءاللہ. وقد اوضحنا كل ذلك في تمهيدين المقصدين فراجع وعليه فلا بد ان نستقصى في بحثنا عن كل ما قيل او يمكن ان يقال باعتباره بحجته. بس یہ وجہ ہے کہ ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ ہم یہاں پر ہر وہ شے کہ جس کی حجیت اور جس کے اعتبار کے بارے میں کہا گیا ہے. دیکھیے، ما قیل حتیٰ کہ مطلب وہ ضعیف ہے، یعنی وہ حجت نہیں ہے، لیکن اس میں کہا گیا تھا، جیسے سنیوں نے کیا کہا؟ استحسان اور قیاس بھی جو حجت ہے ان کے نزدیک. تو آیا ہم اس سے بحث کریں گے نہیں کریں گے؟ اس نے نہیں کہا کہ جی ہم کریں گے. ہاں، بعد میں دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ حجت نہیں ہے، الگ سی بات ہے، لیکن جس کے بارے میں نظریہ ہے کہ حجت ہے یا نہیں ہے،
ہم اس کے بارے میں یہاں پر بحث کریں گے. وَلِنَعْذَرَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فِي اتِّبَاعِ مَا يَصِحُّ اتِّبَاعُهُ وَتَرْكِ مَا لَا يُثْبَتُ اعتبارُهُ. اور اس کے ذریعے سے کیا ہوگا, ہم اللہ کے نزدیک معذور ہو جائیں گے اس اعتبار سے کہ جس پہ عمل جس کی حجت ثابت ہو جائے گی تو اس پر اتباع کریں گے تو ہم معذور اس اعتبار سے ہوں گے, اور جس کا اعتبار جس کی حجت ثابت نہیں ہوگی اسے چھوڑ دیں گے, ترک کر دیں گے. وَيَنبَغِي لَنَا أَيْضًا مِنْ بَابِ التَّمْهِيدِ وَالْمُقَدَّمَةِ أَنْ نَبْحَثَ عَنْ مَوْضُوعِ هَذَا الْمَقْصَدِ وَعَنْ مَعْنَى الْحُجِّيَّةِ وَخَصَائِصِهَا وَالْمَنَاطِ فِيهَا وَكَيْفِيَّةِ اعْتِبَارِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ فَنَظَرُ الْمُقَدَّمَةِ فِي عِدَّةِ مَبَاحِث كَمَا نَظَرَ الْمُقْصَدُ فِي عِدَّةِ أَبْوَابٍ. بہرحال یہاں پر کیا کر رہے ہیں, یہاں پر 14 یا 15 تقریباً مقدمات ہیں جو ذکر کریں گے. اصل بحث کیا, حجت ظواہر کتاب, حجت ظواہر سنہ, ہے نا, حجت عقل, اس طرح کی بحث کرنے سے پہلے. لیکن آپ کا جو مادہ ہے وہ بس مقدمات ہی ہیں, ہے نا. تو اب سب سے پہلے جو ہے وہ بطور مقدمہ سب سے پہلے یہ ذکر کریں کہ موضوع المقصد الثالث, یہ اہم بحث ہے, ٹھیک ہے, اور تھوڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ غور کیجیے گا. ہاں, کہ مقصد ثالث کون سا مقصد, یعنی مباحث حجت, اس کا موضوع کیا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ 3 نظریات ہیں, آپ نظریات سن لو, اس کے بعد انشاءاللہ تطبیق کریں گے. 3 نظریات ہیں کس حوالے سے کہ موضوع مقصد ثالث یعنی مباحث حجت کا موضوع کیا ہے. سب سے پہلا نظریہ مصنف کا ہے, یا مصنف کا سب سے آخر میں پڑھیں گے. سب سے پہلا نظریہ ہے, آپ یہ فرض کر لیں کہ محقق امی کا, ٹھیک ہے. محقق امی نے کیا کہا, محقق امی یہ فرما رہے ہیں کہ مقصد ثالث کا موضوع, مباحث حجت کا موضوع کیا ہے, الدلیل بما ہے, یعنی الدلیل بوصف الدلیل, کہ یعنی مباحث حجت کا موضوع کیا ہے, وہ دلیل ہے نا کہ جن کی حجیت ثابت ہو چکی ہے. سمجھ, الدلیل وہ دلیل کہ ما ثبتت حجیتہ, ٹھیک ہے. تو ہر دلیل نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, وہ دلیل کہ جس کی حجیت ثابت ہو چکی ہے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر اس کی حجیت کے بارے میں بحث نہیں کریں گے. کہا کیوں, اس لیے کہ یہ علم عقائد والوں کا کام ہے, وہ بیان کریں گے. ہمارا جو مقصد ہے کیا ہے کہ ہم فقط یعنی ان چیزوں کو مقصد ثالث میں شامل کریں گے کہ جن کی حجیت ثابت ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. ایک بات یہ کس کا نظریہ تھا, محقق امی کا. اس کے مقابل میں صاحب فصول, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے اس پر اشکال کیا محقق امی کے اس نظریے پہ, ٹھیک ہے, اور کہا کہ نہیں, ہمارا موضوع بحث جو ہے وہ دلیل بوصف دلیل نہیں ہے, ادلہ اربع اس, بلکہ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو موضوع ہے الدلیل بما ہی ہے, سمجھ رہے ہیں, الدلیل بما ہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا موضوع کے طور پر کسے, ادلہ اربع کو, سمجھ رہے ہیں, وہ سمجھیے گا, ادلہ اربع کو کہا کہ یہ موضوع ہے مباحث حجت کے لیے یا علم اصول کے لیے. مصنف نے کہا کہ آپ نے ان پر اشکال کیا محقق امی کے اوپر, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے بطور دلیل کیا کہا کہ ہمارے جو موضوع بحث ہے وہ دلیل بما ہی ہے, ٹھیک ہے. اور جب موضوع کی بات آئی ذکر کرنے کی تو آپ نے کیا کہا, ادلہ اربع. تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اس بات میں تناقض پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تعارض ہے. کہا کیسے, کہا اس لیے کہ اگر آپ کی اس بات کو ہم دیکھیں کہ جب آپ نے اعتراض کیا ہے وہاں پر آپ نے کیا کہا کہ موضوع بحث الدلیل بما ہے, وہ دلیل نہیں کہ جس کی حجیت ثابت ہو گئی, نہیں, آپ نے کہا کہ نفس دلیل محل بحث ہے, چاہے اس کی حجیت ثابت ہوئی ہو یا نہ ہوئی. یہ اس اعتبار سے واضح ہے انشاءاللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور جب بات آئی ذکر کرنے کی تو آپ نے کیا کہا, ادلہ اربع فقط, ادلہ اربع فقط. مصنف نے کہا کہ اس میں تعارض سے اعتبار سے ہے کہ اگر دلیل بما ہے دیکھا جائے, ہے نا, تو یہ ادلہ اربع سے بھی زیادہ وہ ثابت شامل ہے. لیکن آپ نے کیا کہا, صرف ادلہ اربع کو شامل کیا موضوع بحث میں. تو مصنف کہنے کہ اگر ثمرے کے اعتبار سے دیکھا جائے, نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے, تو آپ کے قول میں اور محقق امی کے قول میں کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب آپ الدلیل بما ہے کہہ رہے تھے تو پھر اس کے اندر عمومیت پائی جاتی تھی, تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہر وہ شے, جیسے مصنف کہہ رہے ہیں, ہر وہ شے کہ جس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ موضوع بحث بن سکے, وہ ہمارا موضوع ہے مقصد ثالث کا.
ٹھیک ہے، جبکہ آپ نے ایسا نہیں کہا، آپ نے صرف ادلہ اربع کہہ لیا. تو مطلب کیا ہے؟ تو مطلب وہی ہے گویا کہ جو وہ کہنا چاہ رہے تھے. ان کے نزدیک ان چار کی حجیت ثابت تھی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جس کی حجیت ثابت ہو وہ موضوع بحث ہے. آپ نے کیا کہا؟ بما ہیا کہا، لیکن جب ذکر کیا تو کہا ادلہ اربع. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے اچھا تو مصنف کہہ رہے کیوں آپ نے ادلہ اربع پہ اکتفا کیا؟ کہا اس لیے کہ آپ کے نزدیک انہی کی حجیت ثابت ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی انہی کی بات کہنا چاہ رہے ہیں. بات واضح ہے؟ ہاں، اس لیے مصنف نے کیا کیا ان دونوں نظریے سے استدراک کیا اور کہا کہ ہمارے نزدیک جو موضوع بحث ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک عبارت ہے مصنف کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کیا کہ موضوع بحث کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہاں ہے وہ عبارت؟ ہوا کل شیء. دیکھیں یہ موضوع ہے. کل شیء یصلح ان یدعى ثبوت الحکم الشرعی. ہر وہ شے کہ جس سے یہ دعویٰ کیا جا سکے جس کے بارے میں کہ یہ حکم شرعی کے لیے موضوع بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، بہرحال تو وہ موضوع بحث ہوتا ہے. یہی اچھا اور یہ دیکھیے اگر یہ آپ کو ابتدائی بحث یاد ہے جب علم اصول کا موضوع بتا رہے تھے تو اس میں مصنف نے کہا تھا صاحب کفایہ کا بھی یہی نظریہ ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم موضوع کے کسی خاص اس کے قائل نہیں ہیں. بعض لوگوں نے جیسے وہاں پہ بھی نظریہ ذکر کیا ہے صاحب اصول کا، انہوں نے ادلہ اربع کہا ہے اور مشہور بھی ہے. مصنف کہنے کہ نہیں، ہمارے لیے موضوع ادلہ اربع نہیں ہے، موضوع علم اصول، بلکہ کہہ رہے ہیں موضوع علم اصول ہر وہ شے ہے کہ جس کے بارے میں اس کے عوارض ذاتیہ کے سلسلے میں اس کے بارے میں بحث کی جائے. بات واضح ہے؟ تو یہاں پہ بھی وہی عمومیت والی بات ہے. اس کے علاوہ میرے خیال سے اور کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تین نظریات ہیں جو اہم ہیں، یہ مطلب ذکر کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اصطلاح ہے جس کو ذکر کرنا ضروری ہے. مصنف نے اعتراض کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اعتراض البتہ صاحب فصول نے بھی کیا ہے، لیکن صاحب فصول کے اعتراض کو ذکر نہیں کیا، لیکن مصنف نے جو صاحب محقق قمی پہ اعتراض کیا ہے وہ یہاں پر ذکر ہے، لہٰذا اس کو ذکر کریں ہم. اس پہ کیا اعتراض کیا مصنف نے کہا کہ محقق قمی اگر ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور موضوع مقصد ثالث کیا کہتے ہیں؟ وہ دلیلیں کہ جن کی حجیت ثابت ہے. الدلیل بوصف الدلیل، الدلیل بما ہوا دلیل موضوع اصول. تو اس پر اشکال کیا ہے؟ اس پر اشکال یہ ہوگا کہ پھر یہ بحث جو ہے کیا ہے؟ مبادی تصوریہ میں سے ہو جائے گی، جبکہ ہماری بحث کیا ہے؟ مسائل میں سے ہے. یعنی مبادی سے نہیں کیا مطلب؟ یعنی ابھی ہم گویا کہ موضوع کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ہے نا، تعریفی ہم کو، اور اس کے بارے کو سمجھانے کے لیے انہیں کہا کہ پھر یہ بحث کیا ہوگی؟ پھر یہ بحث مفاد کانہ تامہ ہوگی، مفاد کانہ ناقصہ نہیں ہوگی. جبکہ ہم کس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ ہم کانہ ناقصہ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، کانہ تامہ کے بارے میں بحث نہیں کر رہے. اب یہ کیا ہے کانہ تامہ اور کانہ ناقصہ؟ کہا کہ دیکھیے کانہ جانتے ہیں کانہ تامہ یعنی کیا؟ یعنی جو فعل ہو گویا کہ یعنی اس کو فاعل کی ضرورت ہو. کانہ ناقصہ کیا ہے؟ کہ جو اسم کے ساتھ خبر کے بھی محتاج ہو. تو یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پر یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ زید موجود ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آسان بحث، آسان بات ایک دم. زید موجود ہے یا نہیں ہے، ایک سوال یہ ہوتا ہے. کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کہ نہیں زید عالم ہے یا نہیں ہے. دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ کیسے، کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے والے سوال میں، پہلا والا سوال جو ہے کیا ہے؟ یہ مفاد کانہ تامہ ہے. ابھی تک آپ پر زید کا وجود ثابت نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرا والا ہے اس میں کیا ہے؟ یعنی ہم اور آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ زید موجود ہے. اب اس کی صفت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ آیا وہ زید کے جو موجود خارجی رکھتا ہے وہ عالم ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مصنف یہاں پر ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مباحث حجت میں یہ بحث کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتاب کی حجیت ثابت ہے یا نہیں ہے، دلیل کی حجیت ثابت ہے. تو ہم دلیل، کتاب، قرآن، سنت، عقل، اجماع، ان سب کی حجیت ہونے یا نہ ہونے، یعنی ان کی صفات کے بارے میں بحث کرنا چاہ رہے ہیں. جبکہ اگر ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں دلیل بما ہوا دلیل، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی ہمارے پاس موضوع ہی ثابت نہیں ہے. وہ کوئی بات نہیں، ہم زید موجود ہے یا نہیں ہم یہ سوال کر رہے ہیں. تو مصنف بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری بحث زید عالم ہے یا نہیں ہے مفاد کانہ ناقصہ میں ہے، اور اگر آپ کی بات کو ہم قبول کرتے ہیں تو بحث کہاں چلی جائے گی؟ مفاد کانہ تامہ، یعنی مبادی تصوریہ میں سے ہو جائے گی، مسائل علم اصول میں سے بات نہیں رہے گی. واضح انشاءاللہ؟ اب عبارت بالکل واضح ہو جائے گی. عبارت دیکھیے، کہہ رہے ہیں المقدمۃ وفیہا مباحث موضوع المقصد الثالث من التمہید المتقدم
متقدم في بيان المقصود من مباحث الحجة يتبين لنا أن الموضوع لهذا المقصد الذي يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع ومحمولاته هو كل شيء يصلح أن يدعي ثبوت الحكم الشرعي به ليكون دلیلا وحجة علیہ. ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہید سابق سے آپ کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم مباحث حجت میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. بطور موضوع یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کل شیء، ہر وہ شے کہ جس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ دعویٰ کرے کہ جو مدعی بن سکے کس چیز کے لیے، ثبوت حکم شرعی کے لیے. یعنی وہ کہے کہ بھائی میرے اندر صلاحیت ہے کہ ہم حکم شرعی کو ثابت، چاہے وہ استحسان اور قیاس ہی کیوں نہ ہو. اس لیے مصنف کیا کریں گے، استحسان اور قیاس سے بھی بحث کریں گے. جبکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حجیت بما ہو حجیت، دلیل بما ہو دلیل، وہ پھر استحسان اور قیاس سے بحث نہیں کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حجیت ہی ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے. لیکن دلیل و حجت. فإن استطعنا في هذا المقصد أن نثبت بدليل قطعي أن هذا الطريق مثلا حجة أخذنا به. کہ اب اگر ہم اس بحث میں، ٹھیک ہے، یعنی مقصد اس میں بحث حجت میں ہم مثلا ہم یہ ثابت کر سکے، ٹھیک ہے، دلیل قطعی کے ذریعے سے کہ یہ جو راستہ ہے حجت، اگر حجت ہے تو کیا ہوگا، اخذنا بھی. اگر ہم نے اس کی حجت کو ثابت کر دیا تو اس راستے کو ہم کیا کریں گے، اخذ کر لیں گے، لے لیں گے، اس پر عمل کریں گے. یعنی حکم شرعی کے استعمال، ورجعنا الیہ لاثبات الحکم الشرعی، اور احکام شرعیہ کے استنباط کے لیے کیا کریں گے، اسی راستے پر چلیں گے، اسی راستے کو اختیار کریں گے. وَإِن لَمْ نُثْبِتْ، یعنی ہم نے کہا اگر حجت ثابت ہو گئی تو اس کے ذریعے احکام شرعیہ کا استنباط کریں گے. اگر اس کی حجت ثابت نہ ہوئی تو کیا ہوگا، طرحناہ وحملناہ، ہم اس راستے کو چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے، اعمال کر دیں گے. وہ بس وہ بصریح العبارہ نقول، ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ جو کلو شیء، اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم، ایک اور عبارت سے آپ کو بتا رہے ہیں. وہ کیا کہ ان الموضوع لہذا المقصد، یعنی مقصد ثالث کیا ہے، فی الحقیقہ ہوا ذات الدلیل. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ذات دلیل ہے. بما ہوا فی نفسہ ہی، اگر آپ اس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ ماہیت کی کون سی قسموں میں سے ہے ذات دلیل، تو کیا کہیں گے آپ، اقسام ماہیت جو ہے لا بشرط ہے، لا بشرط کو مقسمی، تو ہم آپ تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ لا بشرط اس میں قسمی میں آپ امر خارجی کا لحاظ کرتے ہیں، تو یہ ماہیت محملہ کی مثال، یہاں پر نظر صرف جو کیا ہے ذات ماہیت کی طرف ہوتی ہے. جی ہاں، لا بما ہوا دلیل. سنیے، واما محمولاتہ ولواحقہ التی نفحصها ونبحث عنها لاثباتها له فهي كون ذلك الشيء دلیلا وحجتا فاما نثبت ذلك او ننفی. اور جہاں تک محمولات کی بات ہے اور اس کے لواحق کی بات ہے، تو جس کے بارے میں ہم بحث و گفتگو کریں گے، تو اس میں دو چیزیں، یا تو ہم اس کو ثابت کر سکیں گے یا ثابت نہیں کر سکیں، نفی کریں گے. ولا یصح ان نجعل موضوعه الدلیل بما هو الدلیل. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر ابھی وہ آگے کس کے اوپر، محقق امی کے قول کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم موضوع اس کے لیے مقصد ثالث کا موضوع جو کس سے فرض کریں، الدلیل بما هو دلیل، اب الحجہ بما ہی حجہ. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہیں. کیا مطلب ہے الدلیل بما ہوا دلیل، الحجہ بما حجہ؟ دیکھیے یہ تفصیل ہے اس کی. اے بے صفت الدلیل، ہندویا کہ پہلی والا دلیل جو ہے کیا، اس کو آپ موصوف بنائیے، ٹھیک ہے، یا پہلی والی حجت کو موصوف بنائیے اور دوسری حجت کو اس کی صفت، اس طریقے نہیں کیا. اے الدلیل بے صفت کونہ دلیلا، ٹھیک ہے، یہ بات حجت بے صفت کونہا حجہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عبارت واضح ہوگی انشاءاللہ. کمانا سے بدالک، کمانوں سے بدالک المحقق الحمی رحمہ اللہ فی قوانین الاصول اذ جعل موضوع علم الاصول الادلہ الاربع بما ہی ادلہ. واضح انشاءاللہ. یعنی ادلہ اربع کب، کہ جب ان کی حجت، اب کہا کہ ان کی حجت کہاں ثابت ہے، کہا کہ ان کی حجت علم عقائد میں ثابت ہے. اب دیکھیں یہ تو ان کا نظریہ تھا محقمی کا، اس پر اشکال کر رہے مصنف. وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، محقق قمی جیسا کہ جو کہا ہے، اگر بات یہ ہوتی، یعنی موضوع بحث، موضوع مقصد ثالث کیا ہوتا، وہی ہوتا، یعنی حجت بما ہو حجت، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا. اشکال سنیے، لَوَجَبَ أَن تَخْرُجَ مَسَائِلُ هَذَا الْمَقْصَدِ كُلُّهَا عَنْ عِلْمِ الْأُصُولِ. تو یہ جو مسائل ہیں، انتخاب مسائل حاضر المقصد، یعنی مباحث حجت، یہ پورا مباحث حجت جو کیا ہے،
علم اصول سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ لأنها تكون حينئذ من مبادئه التصوریہ. ٹھیک ہے، مبادئ نہیں، اس میں موضوع تصور میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی چیز کی موضوع کے بارے میں بتاتے ہیں، تعریف بتاتے ہیں، جس میں لا من مسائل، یہ علم اصول کے مسائل میں سے نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے، مبادئ تصوریہ میں سے. جبکہ ہماری بحث کیا ہے، مقصد ثالث میں مسائل کے بارے میں بات ہے. اور یہ کیا ہے، یہ تشریح میں اس چیز کو تفصیل میں بتا چکے ہیں. ٹھیک ہے، واضح ہوگا انشاءاللہ آپ پہ. فذلک واضح، اور یہ بات آپ پہ اور واضح ہے. لأن البحث عن حجیت الدلیل، دیکھیے گا، یکون بحثا عن اصل وجود الموضوع وثبوته الذي هو مفاد کان التام. دیکھیے یعنی اس بات پہ دلیل دے رہے ہیں، کس بات کے اوپر، کہ اگر آپ دلیل بما ہوا دلیل موضوع قرار دیجیے گا تو کیا ہوگا، خارج ہو جائے گا، یہ مبادئ تصوریہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے دیکھیے وہی زید، یعنی زید الموجود والا سوال ہے، گویا کہ سمجھ رہے ہیں، زید الموجود والا سوال ہے. کیا؟ دیکھیے لأن البحث عن حجت الدلیل یکون بحثا عن اصل وجود الموضوع. جبکہ ہمیں موضوع کے بارے میں نہیں، ہمیں کتاب کے بارے میں نہیں سوال کرنا ہے، بلکہ ہمیں کتاب حجت ہے یا نہیں ہے، یعنی وہی زید عالم ہے یا نہیں ہے، اس کے وجود فرض کر چکے ہیں. موضوع ہم کو معلوم ہے کہ کتاب و سنت جو ہے کیا ہے، یہ موضوع علم اصول کے موضوع ہیں، لیکن ہمیں یہ کتاب و سنت حجت ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں بحث کرنا ہے. اصل وجود الموضوع و ثبوته الذي هو مفاد کان التام، لا بحثا عن لواحق الموضوع الذي هو مفاد کان الناقص. پھر یہ بات لواحق اس میں سے نہیں ہوگی موضوع کے، جبکہ ہم یہاں پہ بحث کس بارے میں کر رہے ہیں، ہماری بحث لواحق کے سلسلے میں ہے، کہیں کھانا ناقصہ کے بارے میں ہماری بحث ہے. والمعروف عند اهل الفن ان البحث عن وجود الموضوع اي موضوع ان کا کیا چاہے کوئی بھی موضوع ہو، کیا سواء ان کا موضوع علم اور موضوع احد ابوابہ اور مسائل، چاہے وہ کسی علم کا موضوع ہو یا کسی علم کے موضوع کا موضوع ہو یا اس کے باب کا موضوع ہو، یہ مسائل کا موضوع کیا ہے، معدود من مبادئ العلم التصوری لا من مسائل. واضح انشاءاللہ. اب آئیے یہاں بات ہو گئی ختم کس کی، محقق امی کا نظریہ اور اس پر مصنف کا اشکال. اگر اس کو آپ خلاصے کے طور پر سمجھنا چاہیں تو یہ مطلب یاد کرنے کے لیے اپنے ذہن پہ یہ رکھ سکتے ہیں کہ اگر محقق امی کے نظریے کو اپنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، یہ بحث جو ہے وہ مقصد ثالث کی یہ خارج ہو جائے گی علم اصول سے. ٹھیک ہے، یعنی مسائل میں سے نہیں رہے گی، مبادئ تصوریہ میں سے رہے گی. کیوں؟ اس کے بعد جو باتیں ہیں وہ یہ بتایا ہے، ثابت کیا کہ کیسے مبادئ تصوریہ میں جائے اور کیسے مسائل سے خارج ہو جائے گی، ورنہ اصل اشکال یہی ہے کہ ہم محل بحث سے ہٹ جائیں گے. آئیے اب آئیے، ولكن هنا ملاحظة ينبغي تنبيه عليها في هذا الصدد، وهي أن تخصيص موضوع العلم اصول بالأدلة الأربعة كما فعل الكثير من المؤلفين. ہاں اب یہاں پر اب آئے کس کی طرف، صاحب فصول کی طرف. ٹھیک ہے، کہنے کہ لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے کہ جس کو توجہ دینا اس حوالے سے ضروری ہے. وہ کیا کہ اگر کوئی علم اصول کے موضوع کے طور پر خاص طور سے یہ کہتا ہے کیا کہ علم اصول کا موضوع کیا ہے، ان تخصیص موضوع علم اصول کے موضوع کو خاص کر دینا، کس سے، بالادلۃ الاربعہ فقط. یہ کہنا کہ علم اصول کا موضوع کیا ہے، آپ کہیں گے جواب میں کہ ادلہ اربعہ. سمجھ رہے، کما فعل الکثیر من المؤلفین، بہت سے ہمارے مؤلفین نے ایسا کیا بھی ہے، منہم صاحب الفصول. تو کیا ہوگا کہ یستدعی ان یلتزموا بان الموضوع هو الدلیل بما هو دلیل. دیکھیے اشکال، دیکھیے یہ تو نظریہ ہو گیا ان کا، اشکال اس پر کیا آئے گا، اشکال یہ آئے گا کہ بھائی آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ادلہ اربعہ ہے تو مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہ آپ بھی اسی بات کے ملتزم ہو رہے ہیں کہ جس کے ملتزم صاحب قوانین ہوئے تھے، محقق امی ہوئے تھے. کما فعل صاحب القوانین، جو انہوں نے کہا تھا گویا کہ آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. اب دلیل اس بات کی، ذالک کا دلیل ہے، کیوں ہم بھی اسی بات کے ملتزم. بھائی ہم نے تو یہ نہیں کہا، ہم نے تو حجہ بما حجہ نہیں کہا، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں جو صاحب قوانین کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دلیل سنیے. وذالک لان هؤلاء لما خصصوا الموضوع بهذه الاربعه، کیوں؟ اس لیے کہ جب ان لوگوں نے، کس نے، احسنتم، صاحب فصول اور بعض ہمارے علماء نے جب موضوع کو مخصوص کر دیا بهذه الاربعه، ادلہ اربعہ سے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا فانما خصصوه بها لانها معلومۃ الحجیہ عندهم. تو اگر آپ ان سے سوال کریں کہ حضور آپ نے جو موضوع اصول کے طور پر ان چار کو کہا ہے، کیوں کہا ہے، تو وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ چونکہ ان کی ہی حجیت ہمارے نزدیک ثابت ہے. تو بات تو وہی ہو گئی. آپ جو حجیت کا لفظ بعد میں نہیں لا رہے ہیں، اس صفت کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کا اظہار کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں، ورنہ بات وہی ہے جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی
فلا بد انہم لاحظوها موضوعا للعلم بما هي ادلہ لا بما هي حیہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے گرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ادلہ بما هي حیہ ہے، لیکن ان کے دل میں ادلہ بما هي حجت ہے. یہ جبھی تو کہہ رہے ہیں کہ صرف ادلہ اربع، ورنہ عام کہتے وہ الا. اور اگر ایسا نہ ہوتا، دیکھیے، اور اگر ایسا نہ ہوتا یعنی اگر ان کے دل میں ادلہ اربع کی حجیت بھی نہ ہوتی جو صاحب تو کیا ہوتا؟ لجعل الموضوع شاملا لها یعنی للادلہ اربع ولغیرها. ٹھیک ہے، ادلہ اربع کے علاوہ بھی اس کو شامل کرتے، جیسا کہ ہم نے کہا ہے مما ہوا غیر معتبر عندهم. تو کیا ہوتا ہے اس صورت میں؟ یعنی ادلہ اربع اور اس کے علاوہ جو ہے جو ان کے نزدیک معتبر نہیں ہے، جیسے کیا ہے؟ قیاس ہے، استحسان ہے، ونحوہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں. وما كان وجہ لتخصیص بالعدل. تو پھر یہاں پر کوئی ایسی وجہ نہ بنتی کہ وہ ادلہ اربع سے اس کو مخصوص کرتے ہیں. لیکن ان کا ادلہ اربع سے مخصوص کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی وہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو صاحب قوانین کہنا چاہ رہے ہیں. عبارت واضح انشاءاللہ. اب آئیے وحینئذ لا مخرج له من الاشکال المتقدم. اور جب بات یہ ہو گئی کہ آپ بھی اسی بات کے ملتزم ہیں کہ جس کے ملتزم صاحب قوانین ہوئے تھے، تو پھر کیا ہے؟ ہم آپ پر بھی وہی اشکال کریں گے جو ان پر کیا تھا کہ آپ بحث میں کیا ہے یہ مبادی تصوریہ میں لے جا رہے ہیں، جبکہ ہماری بحث میں کیا ہے؟ مسائل علم اصول. وهو لزوم خروج عمدۃ مسائل علم اصول منه. اس سے کیا لازم آئے گا کہ علم اصول کے جو عمدہ مسائل ہیں وہ کیا ہے؟ اس سے خارج ہو گئے. جیسے استحسان کی بحث، قیاس کی بحث، ان سب کے بارے میں بحث کرنا یہ سب خارج ہو جائے گا آپ کے کہنے میں. چونکہ آپ نے کہا 4 کے بارے میں بحث کرنا ہے، تو استحسان اور قیاس کے بارے میں بحث نہیں کریں گے، جبکہ یہ عمدہ بحث میں سے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے غض نظر انسان نہیں کر سکتا. وعلی هذا فيتضح ان مناقشۃ صاحب صاحب فصول کا مناقشہ کرنا، صاحب فصول کا اشکال کرنا کس کے اوپر؟ صاحب قوانین کے اوپر. لیست فی محلها، ان کا یہ کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ لأن دعواہ هذه لا بد من الالتزام بها بعد الالتزام بأن خصوص الاربع. ٹھیک ہے، اس لیے کہ لأن دعواہ هذه لا بد من الالتزام بها بعد الالتزام بأن الموضوع خصوص الاربع. اس لیے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ ادلہ اربع ہے، تو گویا کہ آپ بھی اسی بات کے ملتزم ہیں کہ جس کے ملتزم صاحب قوانین ہوئے، تو پھر آپ کیوں ان پر اشکال کر رہے ہیں؟ وَإِن لَزِمَ عَلَيْهِ اشکال خروج اہم المسائل عنہ. گرچہ اس پر اشکال یہ ہو رہا ہے کہ جو اہم مسائل ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں؟ اس سے خارج ہو جا رہے ہیں. وَلَوْ كَانَ الْمَوْضُوعُ هِيَ الْأَدِلَّةُ بِمَا هِيَ هِيَ کما ذهب الیہ فصول. صاحب فصول دیکھیے، صاحب فصول یہ تو کہنا چاہ رہے ہیں، ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ ان کی بات میں تعارض ہے. انہوں نے جب اشکال کیا ہے صاحب قوانین پر، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے جو موضوع المصول ہے وہ ادلہ بما ہی ادلہ نہیں ہے، بلکہ ادلہ بما ہی حیہ ہے. ہاں، ولو کان الموضوع ہی الادلہ بما ہی حیہ کما ذهب الیہ صاحب الفصول. انہوں نے یہ کہا ہے، تو کہہ رہے لما کان معنی لتخصیص بخصوص الاربع. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادلہ بما ہی ہے، تو پھر آپ اس کو مخصوص کیوں کہہ رہے ہیں ادلہ اربع سے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ولا وجب تعمیمہ لکل ما یصلح ان یبحث عن دلیلیتہ. تو اب جب آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ ہمارے نزدیک موضوع کے ادلہ بما ہی ہے، تو اس کا واجب یہ ہوتا آپ کے اوپر کہ آپ کیا کرتے؟ آپ اس بحث کو عمومیت بخشتے. ٹھیک ہے، اور ہر اس بارے میں بحث کرتے کہ جس کے اندر دعوی دلیلیت ہونے کا امکان ہے. ٹھیک ہے، ولا وجب تعمیم لکل ما یصلح ان یبحث عن دلیلیتہ وان ثبت بعد البحث انه لا. گرچہ بحث کرنے کے بعد کیا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ دلیل نہیں ہے، جیسے قیاس کے بارے میں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جب آپ کے ادلہ اربع کہہ دینے سے کیا اصلاً آپ اس کو بحث ہی نہیں کریں گے. مصنف کہنے کہ نہیں، آپ بحث کیجئے، گرچہ بعد میں ثابت ہو جائے کہ وہ حجت نہیں. والخلاصہ پڑھیں چھوڑ دیں، 6:01 ہو گیا، رہن دیجیے، کیونکہ آج تو مجلس بھی ہوگی نا. خدا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.